أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اللہ مالک الملک حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کے ابتدائی کلمات پر ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان پر چند آزمائشیں بھیجیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توفیق سے کس طرح کامیاب ہوئے، اور پھر رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا اعزاز عطا فرمایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس پر ہماری بات ہوئی تھی۔ اگلے الفاظ ہیں قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم، جب تم ہر آزمائش میں کامیاب نکلے، ہمارے ساتھ تم نے وفا کی، تمہاری یہ ادائیں ہمیں بہت پسند آئیں، اب ہم تمہیں رہتی دنیا تک آنے والی تمام قوموں میں ایک بلند مقام عطا فرمائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک طویل فہرست ہے جن کو نبوت و رسالت بھی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی مقام، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ بظاہر شرک کر رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا وہ نام انتہائی عزت سے لیتے تھے۔
ابراہیم علیہ السلام کا بہت احترام تھا ان کے دلوں میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک انعام دیا گیا۔ اب ہمارے لیے اس میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مالک کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اللہ کبھی اپنے وفادار دوستوں اور بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کا صلہ دیتا ہے، قدم قدم پہ اللہ پھر ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم دنیا والوں پر بھروسہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کم کرتے ہیں۔ معاملہ الٹ ہونا چاہیے، ہم دنیا والوں پر بھروسہ کم کریں، اللہ پر بھروسہ زیادہ کریں۔ یہ دنیا والے دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی، بزنس پارٹنرز، ان کے دل اللہ کی مٹھی میں، ہم سب کے دل اللہ کی مٹھی میں، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے پھر دے۔ جب ہم رب کے ساتھ نمک حلالی والا ثبوت دیں گے، اس کے ساتھ وفا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارا دوست خود بنا دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پچھلے خطبے میں بھی بیان کیا تھا، جگہ جگہ پہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور تعریف کی ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو سبق یہی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا کے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ وفا کرنے والے بن جائیں، تو اللہ ہمیں بھی وہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دعا کی، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں بھی سب کو یہی عزت، مقام، مرتبہ، لیڈرشپ، یہ چیزیں ملیں۔ ہر والد، ہر پیرنٹس، ماں باپ، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اولاد کے لیے اچھا چاہتے ہیں، ان کی نیک تمنائیں ہوتی ہیں، لہٰذا کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ تمنا کی کہ اللہ میری نسل میں بھی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم میرے پاس رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں، تو ہمیں بہت پسند آیا، تو میرا پیارا بندہ ہے، لیکن دیکھو مجھے دنیا والوں کو یہ سمجھانا ہے کہ میں صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں نوازتا ہوں، ایک میرٹ ہے، اس پر جو پورا اترے گا وہ میرٹ ہے عقیدہ، اور اس کے بعد نیک عمل، روش درست ہو، کرتوت ٹھیک ہو، کردار اچھا ہو۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تیری اولاد میں سے ہر ایک کو، اولاد میں سے ہم چنیں گے جو اس قابل ہوگا۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا نوح علیہ السلام معمولی پیغمبر ہیں، 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، کتنا طویل عرصہ ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، بیٹا مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے اہل کو، اہل خانہ کو، اہل بیت کو، تمہاری فیملی کو بچائیں گے۔ جب بیٹا غرق ہونے لگا، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ بھی ہے، میری فیملی میں سے ہے نا، میری نسل میں سے میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے۔ کیا جواب آیا؟ انہ لیس من عمل اہلک انہ عمل غیر صالح، ٹھیک ہے تیری پشت سے ہے، تیرا بیٹا ہے،
لیکن یہ اس اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس اہل خانہ میں سے نہیں ہے جن کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، یہ اس ٹریک پر نہیں ہے، اس منہج پر نہیں ہے، اس کے اعمال درست نہیں ہیں، اور اس کے لیے دوبارہ ہم سے درخواست بھی نہ کرنا، منع کر دیا فوراً۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نہیں مانگتا، ٹھیک ہے بس تو نے اس کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا، میرا کچھ نہیں لگتا، میرا سب کچھ تو ہے، فوراً پلٹا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ صرف اولاد ہونا کافی نہیں ہے، نبی کی بھی اولاد۔ اور ہم نے پچھلے خطبے میں، بلکہ اس سے پچھلے میں، حضرت فاطمہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو فرما رہے ہیں، بیٹا اللہ کی عدالت میں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی ہیں، یہ دنیا والوں کے لیے بھی یہ نظام ہے، حکومتیں ہوں، قبیلے کی لیڈرشپ ہو، مسجد کی امامت ہو، مذہبی پارٹی کی قیادت ہو، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا، یہ غلط ہے۔ میرٹ ہونا چاہیے، جو اس میرٹ پر پورا اترتا ہو، پھر اگر اس کا بیٹا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچھے سے اچھا آدمی ہے لیکن چونکہ اس کا بیٹا ہے لہذا اس کو تو نہیں بنانا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن محض بیٹا ہونا بس یہی کافی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ معیار ہونا چاہیے، مذہبی پارٹیوں میں بھی، سیاسی پارٹیوں میں بھی، مساجد کی امامت میں بھی، مدرسوں میں بھی۔ مدیر فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا مدیر ہے، خواہ اس قابل ہے یا نہیں، یہ غلط روش۔ معیار پہ ہونا چاہیے، کام سسٹمیٹک ہونا چاہیے، سسٹمز بنائیے۔ اور بدقسمتی سے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں، بزنس میں، فیکٹری میں، مل میں، اس میں تو ایک حد تک ایسے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے جو ہمیں سسٹمز بنا دیں، ہم گھر بیٹھے بھی اپنا حساب کتاب چیک کر سکیں، کوئی چیٹنگ نہ ہو، کوئی ہیرا پھیری نہ ہو۔ لیکن دینی اداروں میں، مساجد میں، دینی جماعتوں میں زیادہ ضروری ہے کہ وہاں بھی کام سسٹمیٹک ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی میں ہمیں یہ سبق دے دیا۔ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر انہی سے مخالف جنس حضرت حوا علیہ السلام، اور اس کے بعد ایک سسٹم۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو یہ نہیں کر سکتا تھا کہ قیامت تک جتنے بھی انسان بنانے، ایک مرتبہ اس کو تو کن کا لفظ کہنا تھا، سب کے مجسمے بنا لیتا، اور اس کے بعد جو وقت، جو ٹائم ٹیبل بنایا اس پر روح پھونکتا جاتا اور سارے انسان بنتے جاتے۔ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام، ان کی بیوی حوا، اور دونوں کے درمیان رشتے زوجیت، اور پھر ایک سسٹم کہ اب اولاد اس طرح ہوگی، اب اس طرح نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی نشانی ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ اپنے معاملات میں دنیاوی ہوں، دینی ہوں، سسٹم بنائیں، ضابطہ بنائیں، نظام بنائیں، آسان ہو جائے گا، آپ کا رزلٹ بھی ملے گا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری اولاد کو بھی یہ اعزاز عطا فرما دے، تو رب العالمین نے فرمایا نہیں، معیار، جو معیار پر پورا اترے گا۔ اور اس کے بعد پھر اگلا واقعہ بیان کیا
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی خانہ کعبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی اور ذکر کیا کہ ہم نے اس کو خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو ایسا بنایا، اس کے اندر ایسی کشش رکھی کہ بار بار لوگ آئیں، اور آپ دیکھ لیں گے ایک مرتبہ جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آتا ہے، حج یا عمرہ کر کے آئے، اس کا شوق پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، دوبارہ جانے کے لیے زیادہ بےتاب ہوتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں کشش رکھی۔ دوسرا معنی مثابۃ للناس، امن کی جگہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے بھی نوازا شروع سے، خاص طور پہ جب سے یہ آل سعود کی حکومت آئی، لوگ طرح طرح کی خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، بے شمار خامیاں، اور میرا تو سیدھا کہنا ہے کہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، جو پوری امت مسلمہ کا امام ہے، کتنا بڑا مقام ہے، لیکن اگر امام کعبہ بھی کوئی غلطی کرے گا تو ہم اس کو غلط ہی کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امام کعبہ ہے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ کیسے غلط ہو گیا، غلط ہے، وہ امام کعبہ کیوں نہ کرے۔ اسی طرح کوئی بھی حکمران، اس کا کوئی غلط فیصلہ ہے، غلط اقدام ہے تو وہ غلط ہے، لیکن دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر دی توحید کی خدمت۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو، قرآن پاک دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے مفت جو تقسیم کیا، کھربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ کنگ فہد پریس مدینہ منورہ میں نے کئی مرتبہ اس کو وزٹ کیا، دیکھیں حیران ہو جائیں کہ انہوں نے کیا سسٹم بنایا، فی سبیل اللہ، بالکل مفت تقسیم کرنے کے لیے قرآن پاک۔ کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں سے وہاں کا چھپا ہوا قرآن مجید موجود نہ ہو۔ جی کتنی بڑی خدمت ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ مساجد کے اندر خاص طور پہ حرمین میں حاجیوں کے لیے کیا سہولت موجود نہیں ہے، اس پر انہوں نے پیسہ خرچ کیا، دل سے لگایا، اور اللہ رب العالمین نے وہ دعا قبول کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے نتیجے میں کروا۔ یہ نہ آتے کوئی اور آتا، اللہ اس سے کروا لیتا۔ یہ تو بات نصیب کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی رات میں بیٹھے دعا کر رہے تھے، اللہ تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ یہ جو مکہ سے لشکر آیا ہے، اس دشمن کو اللہ تو کسی اور طریقے سے بھی تباہ کر سکتا ہے، لیکن میری التجا ہے کہ تو یہ کام ہم سے کروا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری التجا ہے کہ یہ کام تو مجھ سے کروا، ہم سے کروا، میری فوج سے کروا، تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، تو کسی اور سے کروا سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، کوئی نیکی کا کام، کوئی اپارچونٹی مل رہی ہو، اللہ سے یہ دعا کہ اللہ تو کسی اور سے بھی کروا، کوئی اور نہ کر جائے، میں آگے بڑھ کے کروں، یہ کام میرے ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ ہم الٹ کرتے ہیں، کوئی اور کر دے گا، کوئی اور کر دے گا، کوئی اور کر دے گا، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ جب یہ موقع مل رہا ہے تو میں آگے بڑھوں، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ ان خیالات کی تربیت دی جا رہی ہے ان آیات میں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور خانہ کعبہ کو مقام عطا فرمایا، امن عطا فرمایا، سہولتیں عطا فرمائیں، رزق دیا۔ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو کسی خطے میں ہوتا ہو وہاں موجود نہ ہو، بس جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، وہاں ساری سہولتیں موجود ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی ہی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے
جو ہمارے بعد ہماری نسل بھی آگے جاری رکھے، اور ہم اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو بھی یہ تربیت دیں کہ وہ ہمارے بعد ان نیکیوں کو جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بینک بیلنس بنے اور آخرت میں ہمارے کام آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به